السلام علیکم، میں انشورنس کنسلٹنٹ ایاز محمود میں آج پھر موجود ہوں اپنے بہت ہی پیارے بھائی انیس مہدی صاحب کے پاس، جو کہ اسٹیٹ لائف کے ایریا مینیجر ہیں۔ اب آج جو میں سوال آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس اسٹیٹ لائف کی کوئی ایسی پالیسی بھی ہے جس کے اندر ایک ہی دفعہ ادائیگی کرنی پڑے، بار بار قسطوں میں ادائیگی نہ کرنی پڑے اور بہت اچھا ریٹرن کچھ سالوں بعد یا کچھ عرصے بعد یا کچھ دہائیوں بعد مل جائے؟ تو کائنڈلی میرے ناظرین کے لیے میرا یہ جو سوال ہے اس کے اوپر مفصل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ایاز صاحب، آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے، کیونکہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو روایتی طور پہ جو انشورنس پالیسی کا طریقہ ادائیگی ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو انڈومنٹ پلان ہے، جو 20 سالہ میعادی پالیسی ہے، اس میں پالیسی ہولڈر 20 انسٹالمنٹس میں ادائیگی کرتا ہے، ہر سال ادائیگی کرتا ہے، اور 20 سال کی پالیسی میں 20 دفعہ ادائیگی کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ ہی آپ جو ہے ادائیگی کرنی پڑے، بھلے پالیسی 20 سال کی ہو یا جتنی بھی مدت کی ہو۔ تو بالکل ایسا پلان ہمارے پاس موجود ہے جس کا نام ہے انڈومنٹ ایشورنس بائی سنگل پریمیم، ٹیبل نمبر 09۔ اچھا جی، یہ ہماری ایسی زبردست منفرد پروڈکٹ ہے جو دوسرے پلان سے ہٹ کر ہے۔ ریٹرن اگر مدت کے حساب سے دیکھیں تو وہ تو سیم ہے، لیکن صرف اس میں طریقہ ادائیگی جو ہے اس کا ڈفرینس ہے۔ اس پلان کے تحت وہ افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس کوئی بزنس اسٹریٹجی نہیں ہے، یا جو اپنی ذمہ داری کو کم کرنا چاہتے ہیں، جن کو جائیداد میں سے کوئی حصہ ملا ہے وہ اس کو ایک دفعہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بہت آئیڈیل پلان ہے۔ اور خاص طور پہ یہ منصوبہ ان لوگوں کے لیے بھی سوٹیبل ہے جو اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے یا آنے والے کل میں اکٹھی رقم کے حصول کو ممکن بنانا چاہتے ہیں۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ منصوبہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ اچھا ریٹرن آپ کو ملے تو 20 سال کی مدت آپ انتخاب کر سکتے ہیں، 25 سال کی مدت لے سکتے ہیں، 30 سال یا پھر 40 سال، مطلب کم سے کم 20 سال لیتے ہیں تو جس میں اچھا ریٹرن ہو، اچھا ریٹرن جو ہے نا وہ مل جائے گا۔ اب سمجھانے کے لیے ہم آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ 50,000 ایک دفعہ جب آپ جمع کرواتے ہیں وہاں سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کم از کم اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے جس کا آپ کو کوئی خاطر خواہ بینیفٹ ملے، تو وہ کم از کم 5 لاکھ روپے رکھ رہے ہیں، اور مزید بہتر سمجھانے کے لیے 10 لاکھ کو ہم کوٹ کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ پلان 20 سال، 25 سال، 30 سال اور 40 سال کے لیے لے سکتے ہیں جس میں اچھا ریٹرن ہے۔ ویسے تو یہ 10-15 سال کے لیے بھی ہے، لیکن اچھے ریٹرن کی ہم بات کر رہے ہیں 20 سال، 25، 30 اور 40 سال کے لیے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک فگر سے 5 لاکھ روپیہ۔ اگر آپ 5 لاکھ روپیہ انویسٹ کرتے ہیں فور 20 ایئرس، جس میں آپ نے صرف ایک دفعہ ادائیگی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہے، آپ نے ویٹ کرنا ہے، پالیسی آپ کی کنٹینیو رہے گی، اس میں بونسز بھی لگتے رہیں گے، معاشی تحفظ بھی برقرار رہے گا، اور 20 سال کی مدت مکمل ہونے پہ آپ کا یہ 5 لاکھ روپیہ جو ہے یہ 8 گنا ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کو یہ 40 لاکھ روپیہ مل جائے گا۔ صحیح۔ اور اسی طرح اگر ہم 10 لاکھ کی بات کریں تو آپ کی جو ریٹرن ہے وہ میچورٹی پہ 80 لاکھ روپیہ ہو جائے گا۔ مطلب آپ نے 10 لاکھ ایک دفعہ دے دیا، وہ 8 گنا ہو جائے گا 20 سال بعد، 20 سال بعد، اور آپ کو 80 لاکھ روپے اکٹھا آپ کے 10 لاکھ سمیت آپ کو واپس مل جائے گا۔ صحیح۔ دوسری آپشن ہے 25 سال کے لیے، کہ اگر آپ 5 لاکھ روپیہ ایک دفعہ انویسٹ کرتے ہیں فور 25 ایئرس تو یہ 10 گنا ہو جائے گا 25 سال کے بعد، یعنی کہ یہ 50 لاکھ روپیہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ 10 لاکھ روپیہ ایک دفعہ انویسٹ کرتے ہیں برائے 25 سال تو اس کی کمپلیشن پہ یہ 1 کروڑ روپیہ ہو جائے گا۔ اوہو، زبردست، ٹھیک ٹھیک۔ تو جیسے کہ اگر کسی ایسے شخص کی جس کی عمر 30 سال ہے تو 25 سال میں، یعنی 55 سال کی عمر میں اگر وہ 1 کروڑ روپے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ ایک دفعہ انویسٹ کر دے۔ صحیح۔ اس انویسٹمنٹ کا اس کو فائدہ یہ ہوگا، ایک تو کروڑ روپیہ تو اس کو مل جائے گا، گارنٹیڈ ہے یہ، مطلب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان بٹوین اس کی فیملی کو تحفظ بھی ملے گا۔ اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی اس کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے یا طبعی موت وہ مر جاتا ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ جو میچورٹی ملنی ہے ایک وہ تو گارنٹیڈ ہے ہی ہے، وہ بالکل گارنٹیڈ ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی فیملی کو تحفظ بھی مل رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو اسی طرح اگر بات کریں 5 لاکھ روپیہ اگر کوئی 30 سال کے لیے انویسٹ کرتا ہے تو 30 سال کی مدت مکمل ہونے پہ اسے اپنی دی ہوئی رقم کا تقریباً 15 گنا واپس مل جائے گا، جو کہ 75 لاکھ روپیہ بنتا ہے 5 لاکھ کی صورت میں۔ جی، 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 75 لاکھ بن جائے گا۔ اور اسی طرح اگر 10 لاکھ روپیہ کوئی ایک دفعہ انویسٹ کرتا ہے 30 سال کے لیے تو اس کا ریٹرن 1.5 کروڑ روپیہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور ایاز صاحب، میں یہاں پہ یہ توجہ ناظرین کی مبذول کروانا چاہوں گا کہ جو اس وقت انفلیشن ہے، ہماری جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، کے معاملات ہیں، تو ایکسپینس تو ہوتے ہی ہیں،
بالکل ایسے ہی. لیکن آپ کو اپنی موجودہ انکم میں سے کوئی بچت کے لیے کوئی بجٹ آپ کو بنانا ہوتا ہے. بالکل ایسے یا ہی. سم ٹائم آپ کو کہیں سے بونس آ جاتا ہے, کوئی ایکسٹرا انکم آ جاتی ہے, تو آپ ضرور ایسا پلان لیں. اگر کوئی 30 سال کا شخص یہ پلان لیتا ہے اور وہ ایک دفعہ 10 لاکھ روپے جمع کروا دیتا ہے, 30 سال کے لیے کروا دیتا ہے, 30 سال بالفرض کے لیے اگر ہم کروا سوچیں. دیتا ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ 30 سال بعد اس کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہوگی, یعنی 60 سال کا ہوگا. صحیح. پھر وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جائے گا, 10 لاکھ روپے وہ بھول جائے گا. لیکن یہ آج کا 10 لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوا اس کو 30 سال بعد 1.5 کروڑ روپیہ دے دے گا, 1.5 کروڑ روپے دے دے گا, جو کہ اس کی پینشن کی ایک قسم ضروریات کو پورا کر سورس, سکتا پینشن ہے. کا سورس بن جائے گا. اس کو گریجوٹی کی سہولت جو ہے نا یہاں سے مل سکتی ہے. اگر ناظرین سمجھتے ہیں کہ اس وقت 1.5 کروڑ کی کیا ویلیو ہوگی, تو بھائی آپ اپنی انویسٹمنٹ بڑھا لیں. آپ کو کس نے منع کیا؟ ایسے ہی ہے. آپ 10 کی بجائے 20 کر لیں تو 3 کروڑ روپے حاصل کر لیں. ایسے ہی ہے. 20 کی بجائے آپ 40 کر لیں, آپ 6 کروڑ روپے حاصل کر لیں. ایسے ہی ہے. یعنی کہ 40 کروڑ روپے دے کے 40 لاکھ روپیہ 40 لاکھ روپے دے کے آپ 6 کروڑ روپے حاصل کر سکتے تو مطلب 40 لاکھ کی کوئی بہت ویلیو تو نہیں ہے نا آج, تو آپ 40 لاکھ دے کے 6 کروڑ روپیہ 6 کروڑ کی اٹین کر سکتے ہیں, اور وہ بھی کنفرم, اور معاشی تحفظ بھی ساتھ ساتھ فیملی کے لیے. بالکل. اچھا, کنفرم کی جہاں تک بات ہے, سم ایشورڈ کے ساتھ ہم بونسز اٹیچ کرتے ہیں, اور یہ ایک قریب یعنی کہ 6 کروڑ کی جگہ 5 کروڑ 80-85 لاکھ ہو سکتا ہے, یا 5 کروڑ 75 لاکھ ہو سکتا ہے, مطلب تھوڑا سا کم و بیش جو ہے نا وہ اس کو کر دیتے ہیں. صحیح. یہ ایک ڈسکلیمر ہے ہماری طرف سے, کیونکہ جو ہماری کارپوریشن کا کانٹریکٹ ہے وہ ہے سم ایشورڈ پلس بونسز پیبل آن میچورٹی اور پرائر ڈیتھ. صحیح. یا تو میچورٹی پہ سم ایشورڈ کے ساتھ منافع دیں گے یا ڈیتھ پہ دیں گے. صحیح. یہ بات واضح ہے. تو ڈیتھ کی صورت میں نصاب کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص نے آج جو ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ جمع کروایا, اب اگر اس نے جمع کروایا جی 30 سال کے لیے, اب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 5 سال بعد, تو پھر کیا ہوگا؟ 10 سال بعد ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ 15 سال بعد ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ یا اگر اس کی جو 30 سال ہونے والے ہوتے ہیں تب ہو جاتی ہے ڈیتھ تو کیا ہوگا؟ تو یہ سارے سینیریو جو ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کر دیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات بھی آ جائے. بالکل. اچھا, جب آپ فرسٹ ٹائم پریمیم جمع کرواتے ہیں نا, سنگل پریمیم یا ریگولر پریمیم, تو اس کے اگینسٹ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے ڈیٹ کارڈ سم ایشورڈ. صحیح. یعنی کہ وہ رقم جس کی پہلے دن سے آپ کی انشورنس ہو جاتی ہے. اگر ہم پہلے پیکج کی بات کریں 5 لاکھ روپیہ جب آپ ایک دفعہ جمع کرواتے ہیں برائے 20 سال, صحیح, تو آپ کو 5 لاکھ کے بدلے میں 10 لاکھ کا سرٹیفکیٹ فوری مل جائے گا, جیسے آپ کا کیس اپروو ہوگا. ٹھیک ہے. اب 10 لاکھ ہے آپ کا زر بیمہ. صحیح. یعنی کہ آپ کو فائدہ پہلے دن سے یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے 5 دیا آپ کو 10 کا تحفظ مل گیا پہلے دن سے. صحیح. صحیح. اب 10 لاکھ روپے کی جو پروفٹ اسٹیٹ لیب لگائے گی نا, وہ 10 لاکھ سم ایشورڈ کے اوپر لگائے گی. اچھا. اب وہ بونسز جو اس میں جمع ہوتے رہیں گے وہ 20 سال بعد 40 لاکھ کی شکل اختیار کر دیں گے. صحیح. صحیح. اسی طرح اگر 10 لاکھ کی بات کریں تو اس کے اگینسٹ اس کو 20 لاکھ روپے کا تحفظ مل رہا ہے, 20 لاکھ روپے کی شیورٹی مل رہی ہے جسے ہم سم ایشورڈ کہتے ہیں, اور وہ بونسز شامل کریں گے تو وہ 80 لاکھ روپے بن جائے گا. تو لیٹ سپوز وہ جو شخص ہے اس نے 10 لاکھ کی یا 5 لاکھ کی کوئی پالیسی لی ہے سنگل پریمیم والی, اور اس کی 5 سال بعد 10 سال بعد 15 سال بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس کو اگر ایکسپلین کریں پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں سم ایشورڈ کے ساتھ جتنا عرصہ وہ پالیسی چلی ہوگی اس کی ڈیتھ تک, جتنے سال ہو چکے ہوں گے پیسے دیے یا 10 سال میں ڈیتھ ہوئی ہے, تو اس کے ساتھ جو منافع ہوگا وہ اس کو مل جائے گا. وہ بھی مل جائے گا, اور اس کے ساتھ جو سم ایشورڈ ہے جی وہ بھی مل جائے گا, مطلب جو زر بیمہ ہے وہ بھی مل جائے گا. ایسے ہی ہے. بالکل. اور اگر آپ یہ ناظرین کو دکھا سکیں اسکرین پہ, ویسے آپ شو کر دیجئے گا, یہاں پہ یہ منافع شو ہو رہا ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کے سال گزرتے جاتے ہیں. صحیح. آپ اس کو دکھا سکتے ہیں, اس کا ہم سکین جو ہے وہ اسکرین پہ لگا دیں گے, دکھا دیجیے گا, تو بونسز ساتھ اٹیچ ہوتے رہتے ہیں آپ کی پالیسی میں. صحیح. جو کہ میچورٹی پہ اکٹھی رقم کی صورت میں یا پھر ڈیتھ کی صورت میں قابل ادا ہوتے ہیں. صحیح. صحیح. اچھا, ہم دوبارہ اپنے جو ہے پیکج کی طرف آتے ہیں. ہم 30 سال کے پیکج کو ڈسکس کر چکے ہیں. اب جو آخری پیکج ہے ہمارا 40 ایئرس کا, جو کہ بالکل ریئلسٹک ہے کہ اگر کوئی 20 سال کا شخص جو ہے وہ فوری طور پہ ایسا اقدام کر لیتا ہے کہ یاد رکھیں کہ پالیسی جتنی لانگ ٹرم ہوگی اتنی بینیفیشل ہوتی ہے, اور جتنی جلدی لے جائے گا اتنی بینیفیشل ہوگی. بالکل. تو 20 سال کی عمر میں جب وہ 40 سال کی یہ سنگل پریمیم پالیسی لے گا, تو اس کا جو ریٹرن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 لاکھ روپے اگر کوئی برائے 40 سال انویسٹ کرتا ہے تو وہ رقم 1.25 کروڑ روپیہ بن جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر کوئی 10 لاکھ روپیہ 40 سال کے لیے انویسٹ کرتا ہے تو وہ 2.5 کروڑ روپیہ بن جائے 2.5 کروڑ روپیہ بن جائے گی. تو آپ اندازہ لگائیں ٹھیک ٹھاک ریٹرن ہے. بہترین. اور یہ ہے کہ بندہ ایک دفعہ پیسے دے کے بھول جائے, اور اس کے بعد اس کو تحفظ بھی اس کے دوران مل رہا ہے اس ٹائم کے دوران, اور اس کو ریٹرن بھی اچھا ملنا ہے. اور اس ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر جو لوگ اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں بناتے ہیں
ان کے لیے اثاثہ جات بناتے ہیں. صحیح. تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارا ہے یا ہمارے بعد ہماری اولاد کا ہے. زیادہ تر اولاد کا ہی ہوتا ہے جی. تو اس میں یہ بھی ایک سمجھیں کہ ایک اثاثہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے ایک ایسا اقدام کر دیں کہ جیتے جی تو آپ اس کا جو ثمر ہے وہ حاصل کریں گے. خدا ناخواستہ اگر زندگی ساتھ نہیں دیتی تو آپ کی فیملی کو اس کی تحفظ میں. انیس صاحب دیکھیں یہی تو اصل محبت ہے اپنی فیملی کے ساتھ. کہا جاتا ہے کہ جی انشورنس میں یہ خرابی ہے, انشورنس میں وہ خرابی ہے, لیکن سب سے بڑی محبت اور سب سے بڑی جو ہے نا اس معاشرے کی جو سوشل ایجاد ہے جو انشورنس ہے اس کے اندر سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک شخص جو گھر کا سربراہ ہے یا اپنے بیوی بچوں کا جو ہے نا کفیل ہے, وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے اگر وہ ان کا کفیل ہے تو مرنے کے بعد کا بھی انتظام کر کے جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو لوگ انشورنس کے بارے میں ایسی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ سود ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو دیکھیں ہمارے ٹوٹل معاشرے کے اندر جو بھی سسٹمز چل رہے ہیں, وہ چاہے بینکنگ ہے, چاہے کاروبار کے سسٹم ہے, تو کچھ نہ کچھ سودی عنصر ہر سسٹم میں موجود ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اس چھوٹی سی بات کو سامنے رکھ کے اپنی فیملی کو ایک بہت بڑے بینیفٹ سے محروم کر دیں. ایسے ہی ہے جی. تو انیس صاحب مجھے اب یہ بتائیں اب آپ کہ یہ 5 لاکھ اور 10 لاکھ کی تو ہم نے اگزامپل دے دی, تو اس کے اندر کتنے پیسے ایٹ اے ٹائم, مطلب ایک سنگل پریمیم میں کتنا پریمیم زیادہ سے زیادہ کوئی شخص دے سکتا ہے, اس کی کوئی حد ہے؟ کم سے کم کی بات کریں تو کوئی بھی پاکستانی اگر 50,000 روپیہ ہماری سنگل پالیسی میں انویسٹ کرتا ہے تو وہ یہ پالیسی لے سکتا ہے. صحیح. اور میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اچھا. ابھی گزشتہ سال ایک اوورسیز میں جو میری معلومات میں آیا 2 کروڑ روپیہ انہوں نے سنگل پریمیم پالیسی میں انویسٹ کیے. اچھا جی. تو مطلب 2 کروڑ روپیہ اگر انہوں نے 20 سال کے لیے انویسٹ کیا ہو تو ان کا وہی 2 کروڑ 16 کروڑ ہو جائے گا. بالکل صحیح. اور شورٹی بھی اور مطلب معاشی تحفظ بھی, اور فیملی کو جو ہے نا فیملی کے لیے بھی ہے, فیملی کے لیے بھی انہوں نے سوچ لیا کہ فیملی کو معاشی تحفظ بھی اتنے سالوں تک ملتا رہے گا. اور اگر انہوں نے وہی رقم جو ہے وہ انویسٹ کی ہے 25 سال کے لیے تو ان کا 2 کروڑ جو ہے وہ 20 کروڑ روپیہ ہو جائے گا. صحیح صحیح صحیح. مطلب 10 گنا ان کو جو ہے 1 کروڑ کے اگینسٹ 10 گنا ریٹرن ملے گا. صحیح صحیح صحیح. تو مطلب کوئی حد نہیں ہے. 30 سال کے لیے اگر کرتے ہیں تو 15 گنا ہو جائے گا. اچھا اچھا. اگر 30 سال کے لیے کرتے ہیں تو 15 گنا ہو جائے گا. 30 کروڑ ہو جائے گا. مطلب ان کا یہ 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ 30 سال بعد ان کو 30 کروڑ ہو کے ملے گا. تو یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. آج 2 کروڑ ایک اوورسیز جو ہے, خاص کر یہ پلان اوورسیز کے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ دیکھیں نا وہ فورن کرنسی کے اندر, فورن ایکسچینج کے اندر ان کی انکم ہے, تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر روپیہ جو ہے وہ مزید ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے بڑا زبردست قسم کا پلان ہے, اور اگر وہ یہ پلان اڈاپٹ کرتے ہیں تو ان کو بڑا اچھا ریٹرن مل سکتا ہے. تو انیس صاحب یہ ساری میرے خیال گفتگو ہم نے کر لی ہے. تو اس پالیسی کو لینے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں ذرا. بہت سمپل ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم آپ سے جو ہے آپ کو پرپوزل فارم آپ سے شیئر کریں گے. اگر آپ ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں تو آپ یا ہمارے آفس میں آ سکتے ہیں. اب اپنے قوائف جو ہیں وہ پالیسی پرپوزل فارم پہ آپ درج کریں گے, اس کے ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی, جس کو وارث بنانا ہے اس کی کاپی ساتھ اٹیچ کریں گے, اور اس کو ہم پھر انڈر رائٹ کروائیں گے. جیسے کیس آپ کا فائنلائز ہوگا تو آپ کو جو ہے اس کی باضابطہ طور پہ پالیسی نمبر مل جائے گا. اس کی ادائیگی آپ کراس چیک یا نقد کر سکتے ہیں, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا. اور اس میں عمر کی کیا حد ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ عمر کیا ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم جس میں یہ پالیسی لی جا سکتی ہے؟ یہ 20 سال جو ہے نا کم سے کم اس میں عمر ہونی چاہیے آپ کی. اچھا 20 ایئرس. اور میکسیمم کی تقریباً 55 سال تک جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس میں. لیکن 55 سال میں مشکل سے ملتی ہے, اس میں میڈیکل کے ایشوز ہوتے ہیں. 20 سے 50 تک جو ہے نا آپ اس پلان کو لے سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ 50 پہ جائیں گے تو پھر آپ کو 20 سال یا 25 سال تک ہی مل سکے گی, کیونکہ اس میں حد عمر جو ہے 75 سال تک. صحیح صحیح صحیح. مطلب 75 سال سے اوپر جو ہے نا نہیں جا سکتے. اب کسی شخص کی جب 75 سال عمر ہوگی تو اس کو میچورٹی لینی ہی پڑے گی. اس ایج تک جو ہے اس کو لے جایا جا سکتا ہے. صحیح صحیح. تو ناظرین یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے یہ پالیسی اپنے لیے لیں, تو آپ خود تو لیں ہی پالیسی, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے حقدار ہیں اور ان کا مستقبل بھی محفوظ ہو سکے. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اسٹیٹ لائف سے ریلیٹڈ نیو اپڈیٹس اور نیو آفرز ملتی رہیں. اور ہماری اس ویڈیو کو جو ہے ان لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں جن کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے.
اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کو کمنٹ میں جواب دے کر بہت خوشی محسوس کریں گے. تو انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ابھی تک کے لیے اللہ نگہبان, آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں.